جس میں ہم غور کر رہے ہیں، خدا ہماری مدد کر رہا ہے اور ہم سب برکت پا رہے ہیں۔ خروج کی کتاب 20واں باب اور اس کی 16ویں آیت لکھا ہے، تو اپنے پڑوسی کے خلاف، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا۔ کون سی گواہی؟ جھوٹی گواہی نہ دینا۔ یہ حکم جو ہے یہ بڑا سارے خاص ہیں، لیکن یہ بھی خاص حکم ہی ہے۔ تو اپنے پڑوسی کے خلاف، کس کے خلاف؟ پڑوسی کے خلاف۔ یہ بات یاد رکھنی ہے، کس کے خلاف؟ پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا۔ خدا کے لوگوں، کلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے، تیرا کلام میرے راہ کے لیے روشنی۔ ہمیشہ خدا کے کلام کو روشنی کے تعلق سے لینا ہے کہ یہ ہمیں روز روشن کرتا ہے، یہ روز ہمیں ہماری رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ رہنمائی خاص لوگوں کی جاتی ہے، ہر ایک کی نہیں۔ جیسے یہاں پر لکھا ہے، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی۔ کلیسیا اپنے چرچ میں ذمہ داری کی جگہ پر ہے، ایک دوسرے کے لیے لکھا ہوا ہے کیا کرو؟ ہاں، شاباش، کیا کرو؟ دعا کرو۔ دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ دعا کرنے سے آپ دوسرے کے لیے بحالی کا وسیلہ بنتے ہیں، اور ایماندار جو ہے وہ بحال کرنے والا ہے، اور ایماندار جو ہے جب تک اپنے اختیار کو نہیں سمجھے گا وہ کبھی بھی پازیٹیو نہیں ہو سکتا۔ اپنے اختیار کو سمجھنا کہ ہم نے منہ سے اچھی باتیں نکالنی ہے، کیونکہ لکھا ہے اچھا انسان کیا کرتا ہے؟ ہاں، اچھی چیزیں نکالتا ہے، وہ نہیں کہ کسی نیگیٹو بندے کے ساتھ نیگیٹو ہو جائے۔ یہ کوالٹی نہیں ہے ایماندار کی، یہ کوئی گواہی نہیں ہے۔ ہاں، ایماندار وہ ہے نیگیٹو کو پازیٹو بنا دے، نیگیٹو کو پازیٹو بنا دے۔ یہ گواہی ہے ایماندار کی، جس کے لیے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ تو اپنے پڑوسی کے خلاف، اپنے کس کے خلاف؟ پڑوسی کون ہے؟ کون ہے پڑوسی؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ کے چرچ کے اندر آپ کی رفاقت میں رہنے والے جو آپ کو بڑے پسند ہیں، وہ آپ کے پڑوسی ہیں۔ آپ اپنے پڑوسیوں کا کیسے خیال رکھتے ہیں؟ آپ اپنے پڑوسیوں کے لیے کیا سوچ رکھتے ہیں؟ آپ کس طرح کی ان کے لیے اپنے مائنڈ کے اندر وہ باتیں رکھتے ہیں؟ یسوع نے کیا سی؟ تو اس طرح کا نہ بننا، تھوڑے تو لگاؤ کہ جب تو دعوت کرے تو ایک آ جائے غریب اور تو اسے کہے کہ تو اس جگہ پر چلا جا،
اور ایک آجے اچھی پوشاک پہنے اور انگوٹھی شنگوٹھی پائی تے تو وہ دے دوالے تے انہوں چنگی جگہ تے بٹھائے. اس نے کہا اس طرح کا امتیاز نہ کرنا، اگر تو اس طرح کا امتیاز کرے گا تو خدا تیرے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گا. میں نے زیادہ تر لوگ دیکھے ہیں اس طرح کے. تھوڑا جا کو کھان پین والا ہوئے نا پھر تو لگے وچ جان گے. یقین کیجئے گا ہمیشہ خدا میری کریکشن کرتا ہے. خدا کا روح مجھے روکتا ہے، مجھے بتاتا ہے، مجھے سمجھ آتا ہے کہ اس طرح تو نے کبھی بھی نہیں کرنا، بلکہ تو نے دونوں کو ایک ہی نگاہ سے دیکھنا ہے. تو اپنے پڑوسی کے خلاف کیا نہیں کرنی؟ جھوٹی گواہی نہیں دینی. پڑوسی کون ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بڑا مسئلہ ہے. اسی یہ لگ رہے ہیں ساڈا پڑوسی کون ہے، ہمارا پڑوس والا کون ہے. آئیں ذرا رہنمائی کے لیے لوکا کی انجیل میں ذرا دیکھیں. لوکا کی انجیل اس کا 10واں باب، لوکا کی انجیل 10واں باب اور اس کی 16ویں آیت لکھا ہے، مگر اس نے اپنی تئیں راست باز ٹھہرانے کی غرض سے. پتہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو راست باز بنانے کے لیے وہ شخص ہے جس کے جو یسوع کے ساتھ باتیں کر رہا ہے. لکھا ہے راست باز ٹھہرانے کی غرض سے یسوع سے پوچھا، پھر میرا پڑوسی کون ہے؟ ذرا سے شروع سے ذرا اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، بڑی برکت ملے گی آپ کی. 25 آیت سے دیکھو، ایک عالم شرع اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کرنے لگا کہ اے استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ عالم ہے لیکن وہ اندر اس کے شکوک ہیں کہ میں واقعی ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوں بھی کہ نہیں. اور جب پوچھا گیا ہے، اب پوچھنے والا رہنمائی کر رہا ہے. لوگ پوچھ تو لیتے ہیں نا کہ میں این جاں میں اون جاں تے میری ان رہنمائی کرو. جو رہنمائی ہوتی ہے نا مطلب دی نہ ہوئے تو کوئی بھی نہیں سنتا. وہ یہی ہوتا ہے نہیں انہیں صحیح میری نا رہنمائی نہیں کی تھی، انہوں بھی کو نہیں پتا. اب یہ ذرا دیکھیں اس کی رہنمائی ہونے لگی ہے. کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ دیکھیں بولیں گے صاحب آپ کو برکت ملے گی. زندگی کا وارث بنوں. اس نے اس سے کہا تو ریت میں کیا لکھا ہے، تو کس طرح پڑھتا ہے؟ انہیں پہلا تو یہ پوچھا نا تو دس تو پڑھنا کہیے. آگے اب لکھا اس نے جواب میں کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. اس نے اس سے کہا، تم نے ٹھیک جواب دیا، یہی کہا تو جیے گا. مگر اس نے اپنے تئیں راست باز ٹھہرانے کی غرض سے یسوع سے پوچھا، میرا پڑوسی کون ہے؟ مان کہنا یسوع نے تو ذرا اجل چپاوا نا انہیں تو ذرا مشکل چپاوا کہ پڑوسی میرا کون ہے. دیکھو ہوئے کی آتا ہے. آگے آپ دیکھیں ذرا پڑوسی کیا بتانے لگا. یسوع نے جواب میں کہا، ایک آدمی یروشلم سے یرو کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں میں گر گیا. انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے اور مارا بھی اور ادھما چھوڑ کر چلے گئے. اتفاقاً ایک کاہن اسی راہ سے جا رہا تھا، اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا. اس کا کیا بتا رہا ہے؟ کاہن اوکے چلا گیا. اسی طرح ایک لاوی اس جگہ آیا، وہ بھی اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا. لیکن ایک سامری سفر کرتے وہاں آ نکلا.
عالم. تو ایک سامنے سفر کرتا ہوا وہاں نکلا اور اسے دیکھ کر اس نے ترس کھایا. کیا کھایا؟ ترس کھایا. اور اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کو تیل اور مے لگا کر باندھا اور اپنے جانور پر سوار کر کر سرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گیری کی. چلیں اس پہ پھر ہم آگے بات کرتے رہیں. اب یہاں پر دو عہدے ہمیں ملے ہیں, ایک کاہن کا اور ایک اس کا لاوی کا, اور دونوں لوگ جو ہے یہ بلائے ہوئے ہیں, دونوں بلاہٹ والے ہیں, خدمت والے ہیں, اور لیکن یہ صرف اور صرف اپنی خدمت کو ایک لمٹ کے اندر رکھ کر یہ اپنی خدمت کو ایک لمٹ کے اندر رکھ کے کر رہے ہیں کہ ہماری خدمت جو ہے یہ والی ہماری خدمت نہیں ہے. ہماری خدمت جو خدا نے ہمیں دی ہوئی ہے یہ وہی ہے, لیکن خداوند یسوع مسیح یہاں پر آ کر ان کاہنوں کی بھی اصلاح کر رہا ہے, ان لاویوں کی بھی اصلاح کر رہا ہے کہ آپ کی خدمت اصل میں ہے کیا. اس شخص سے اس کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ہے, اس کے کپڑے اتار لیے گئے ہیں اور زخمی کر کے اس کو پھینک دیا گیا ہے. ایسی حالت کر دی ہے کہ وہ مرنے والا ہو گیا ہے. آج دنیا کے اندر سنیے گا, نجات کے لباس کے بغیر دنیا مر رہی ہے, اور نجات کے لباس کے بغیر دنیا غرق ہو رہی ہے. اور نجات کا لباس کن کے پاس ہے؟ ایمانداروں کے پاس ہے. نجات کا لباس خادموں کے پاس ہے, کلیسیاؤں کے پاس ہے. اور اگر کلیسیا صرف اپنے پسند کے لوگوں تک ہی اور اپنے پسند کے لوگوں کے لیے ہی شفایت کرنے والی اور دعا کرنے والی ہے تو پھر سمجھ لیں ایسا ایماندار خود غرض ہے, ایسی کلیسیا خود غرض ہے. کون کلیسیائیں عالمگیر کلیسیائیں کہلاتی ہیں؟ کون سے خادم خدمت والے عالمگیر کفارے کو دنیا تک لے کر جانے والے ٹھہرتے ہیں, جن کے اندر یہ درد ہوتا ہے, یہ بوجھ آ جاتا ہے کہ میرے خدا یہ تیری نجات کا لباس, یہ تیرے نجات کا کلام, یہ تیرے نجات کی قدرت زمین کی انتہا تک پہنچے اور ہر رنگ و نسل والا کوئی بھی نجات کے لباس کے بغیر ننگا نہ پایا جائے, کوئی زخمی نہ پایا جائے, بلکہ تیری قدرت کے ساتھ میرے خدا دنیا نجات پانے والی اور تیرے نام کی تعریف کرنے والی ٹھہرے. تو اپنے پڑوسی کے خلاف. آئیے دیکھتے ہیں یہ سامری آیا کدھر سے ہے, اس کے بارے میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ واہ کیا بات ہے, نیک سامری. کسی اسرائیلی کو ضروری کیا کہہ رہا تھا؟ نیک سامری. اس کے بارے میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ نیک سامری. اور نیک سامری کون ہے؟ یہ کون ہے شخص؟ کسی اسرائیلی
लिखा हुआ नेक इसराइली। इसराइल के खानदान में पैदा होने वालों को भी यहां पर नहीं लिखा हुआ नेक इसराइली, इस शख्स के बारे में लिखा हुआ नेक सामरी। ये वो लोग हैं जिन्होंने पानी भरने वाली सामरी औरत के कहने पर ईमान लेकर आए और यीशु को अपने गांव के अंदर ले गए। होना फिर ये नहीं क्या कोई खुद रुखसत हो जा निकल जा पर पादरी साहब और अगला इलाका लगो, लेकिन 3 दिन उसको अपने पास रखा और उससे तालीम हासिल करते रहे। यह है वो नेक सामरी जो उस राह से सफर कर रहा है और उसको वो यीशु की बातें, उसका कलाम, वो उसका मसा, उसकी मोहब्बत, उसका प्यार उसे याद आया है और उसे वो वहां पर खड़ा हो गया है। पैसे लाने को भी नहीं फिर कतराया, पैसे लाने को भी नहीं फिर कतराया, तो भाई पैसे लगे हैं ना। उसको ले गया, तेरा आप और मलम पट्टी की है, फिर उसको लेकर सराय में ले गया। सराय एक ऐसी जगह जहां पर मुसाफिर आकर रेस्ट करते थे, मुसाफिर आकर टिकते थे, वहां पर रात रहते, घंटे गुजारते। और वहां पर लिखा है वहां के निगहबान को उसने पैसे दिए और उसने कहा इसकी ट्रीटमेंट कर, इसका ख्याल कर और इसके जख्म जब तक ठीक ना हो जाए इसको यहां से जाने ना देना, और जब मैं वापस आऊंगा अगर इससे ज्यादा कुछ होगा तो मैं वो भी पे करूंगा, क्योंकि मैं इस सर की दौलत के साथ, ये नाराज दौलत के साथ इसकी जान बचाना चाहता हूं, ताकि ये जाने कि ज़मीन के ऊपर एक ऐसा आया है जो निजात देता है और नंगे बदनों पर माफ हो जाते हैं। जब वो बोलता है तो डाकू बख्शे जाते हैं, जब उसका लहू बहता है तो फिर रोमी सिपाही जैसे गैर मजहब के लोग इकरार करते हैं कि तू जिंदा खुदा का बेटा है। तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी, और जो किसी ईमानदार की कमजोरी पर हंसता है, खुश होता है, किसी के गिरने पर खुश होता है, खुदा उसे माफ दुआ करो। हमारे पास आज क्या पैगाम है? आखिरी एतवार है साल का, बुध की शाम को आखिरी सूरज ढल जाएगा और ये चलता जाता ये बताता जाएगा कि तूने मैंने अपना 2025 किस तरह से बसर किया है। जिदों में, गुस्से में, कलाम से पीछे, गवाही से पीछे, और पुरानी बातों को अपने अंदर से निकाल दे। लिखा है कब तक तू पुरानी राहों पर चलता रहेगा, क्या तू बाज नहीं आएगा? ज़बूर की किताब में लिखा है मैं मुसलसल गुनाह करने वाली बालदार खोपड़ी को चीर डालूंगा। आओ इससे पहले कि खुदा कहर आलूदा हो, कहर से भर जाए, आओ अपने आप को खुदा के ताबे करें, अपने दिलों को, अपने ज़हनों को, अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को। आमीन। आगे देखते हैं हम। दूसरे दिन वो 2 दिनार निकाल कर बिटियारे को दिए और कहा इसकी खबरगिरी करना, और जो कुछ इससे ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा कर दूंगा। कितनी फिक्र सी हो, ऐसी फिक्रमंदी कि कितने मारी ना जाए इलाज के बगैर।
اور آج آپ کے پاس کیا علاج ہے؟ آپ کے پاس پتہ کیا علاج ہے؟ آپ کے پاس یہی علاج ہے، میری بہن کو، میرے بھائی کو، میرے پڑوس کو، میرے خاندان کو خدا بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور خداوند جتنی کمی کمزوریاں ان کے اندر ہیں تو اپنی قدرت کے ساتھ نکالتے ہیں۔ کسی کی کوئی عادت پتہ لگ گئی ہے آپ کو، اس کی عادت ہی ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی۔ اگر کسی کی تھوک پھینکنے کی عادت بن جائے کتنا برا لگتا ہوگا، ہے نا؟ عجیب سا لگتا ہے، ہر بندے نے نفرت ہو، پتہ نہیں کی یہ منہ سے یار یہ عجیب ہی ہے۔ اب وہ ہوتا کیا ہے؟ اب وہ اس کی اتنی عادت بن جاتی ہے، ہمیں یہ بتانے لگا، اتنی عادت بن جاتی ہے کہ اس کے منہ میں تھوک نہ بھی ہو تو پھر بھی وہ اپنا منہ بنا کے آئی رکھتا، عادت بن گئی ہے۔ اوکے، سنیے گا، اسے سیکھیں، یہ کیسے ختم ہوگی، یہ کیسے ختم ہوگی؟ یہ وہ اپنے لیے دعا کرے گا، خداوند یہ میری عادت ختم ہو جائے، اے خداوند یہ میری عادت ختم ہو جائے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ خدا اس کی فطرت میں سے، اس کی جبلت میں سے یہ ساری گندگی کو نکال کے باہر پھینکے گا اور وہ بالکل نارمل ہو جائے گا۔ لیکن جو کہتا ہی نہیں ہے وہ کیسے آزاد ہوگا؟ آزاد ہونے کے لیے یقین کیجئے گا بائبل مقدس کے اندر اقرار کرنا ہے، اور اقرار کہاں سے کرنا ہے؟ یہ دو ہونٹ ہلنے ہیں، یہ دو ہونٹ ہلنے ہیں، اور دل کی تہ کی گندگی بھی خدا باہر نکال کر پھینکنے کی قدرت رکھتا ہے۔ بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، ہو جاتی ہیں غلطیاں، ہو جاتی ہیں خطائیں، لیکن میں سمجھتا ہوں ایماندار وہی ہے، وہی پتہ پاتا ہے، وہی برکت پاتا ہے جو ساری چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو ضد میں پڑا رہتا ہے وہ مصیبتوں کے نیچے رہتا ہے۔ کبھی ضدی نہ بنے، کبھی بھی ضدی نہ بنے۔ خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، اوکے، اس کا مداوع ہے، اس کے بارے میں خدا آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک بیٹا بھی ہو نا نافرمان بن جائے، ایک وقت آتا ہے باپ اسے چھوڑ دیتا ہے، کہنا چل پھر، کیونکہ تنگ آ گیا کیا کہہ کے، اسے پتہ لگ گیا ہے ٹھیٹ ہے، ٹھٹیائی یہ نا جسم دے وچ رچ گئی ہے، اور جب بے یارو مددگار پیچھے ہو جاتا نا باپ، وہ پھر بھٹکتا ہے، کدی ادھر بجدا ہے، کدی ادھر بجدا ہے، کدی انج نو کدی اونج نو، وہ زخمی ہو جاتا ہے حالاتوں کی وجہ سے، غلط گائیڈنس کی وجہ سے وہ زخمی ہو جاتا ہے۔ لیکن باپ ایسی باتوں سے خوش نہیں ہے، باپ یہ چاہتا ہے یہ واپس میرے پاس آئے تاکہ میں اس کی رہنمائی کروں، کیونکہ کیا لکھا ہے، ایسی راہیں بھی ہیں جو دیکھنے میں بندہ خوش بڑا ہوتا ہے، میں کامیاب، کامیابی اگے جا کے پتہ لگے گی۔ کامیاب وہی ہے جو خدا آپ کے ساتھ ہے، ہاللیلویا، خدا آپ کے ساتھ ہے، آپ کسی میدان میں مار نہیں کھا سکیں گے، پریز گاڈ، آپ کسی بھی جگہ پر آپ شکست نہیں کھائیں گے، کیونکہ آپ نے اپنا رہنما کسی انسان کو نہیں بلکہ خدا کو بنا لیا ہے، اور کیا دیا ہے، میری سب راہوں میں مجھے میرے آگے آگے چل اور میری مدد کر۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ داؤد فتح کی زندگی بسر کر رہا تھا، کیونکہ وہ کسی بھی جنگ کے لیے خود نہیں اٹھتا، پہلے خدا سے دعا کرتا ہے اور پھر اٹھتا ہے۔ میں اس کی ہسٹری دیکھ رہا تھا، 600 مردوں کے ساتھ
600 آدمیوں کے ساتھ وہ ہزاروں کی فوجوں کو مار دیتا ہے. میں سوچ میں پڑ گیا، وہ داؤد کو 600 بندے نے، 6 سے تلوارہ نیزے چھلے پا کے سارا کچھ ہیں، وہ آگے ہزاروں کی فوج ہے اور یہ 100 کی تعداد میں ہزاروں کا کیوں مار رہا ہے؟ پھر خدا کے روح نے میری مدد کی، رہنمائی کی. اس نے کہا اس لیے کہ داؤد جو ہے انحصار اپنے خدا پر کرتا ہے، اور یہ ہزاروں کے جو تعداد والے ہیں یہ خدا پر نہیں ایمان رکھتے بلکہ یہ بتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ شکست کھاتے ہیں. اور داؤد فتح اس لیے پاتا ہے کہ یہوہ الوہیم پر یہ ایمان رکھتا ہے. آمین. ایمان کیا ہے؟ جلدی تو نہیں جنا جی. ایتھے نہ گلاں کرنیاں شروع کر دے پھر یہ بھی خیال رکھے. ایمان کیا ہے؟ ایمان جو کچھ خدا آپ سے بولا ہے، آندیاں بھی چلے گی، سن لیا میری گل، وہ دے خلاف آندیاں بھی چلن گیا نے، طوفان بھی چلن گے، اور وہ ساری باتیں آپ کے ساتھ جو خدا نے کی ہیں آپ کو پوری ہوتی نظر بھی نہیں آئیں گی، لیکن خدا کہتا ہے میں پوری کرنے کی قدرت رکھتا ہوں. خدا کہہ رہا ہے میں پوری کرنے کی قدرت رکھتا ہوں. پھر آپ نے اب ایمان میں مضبوط رہنا ہے. میں نے یہ 4-5 ماہ کے اندر بڑے ایک نئے طریقے سے خدا سے سیکھا ہے، نئے طریقے کے ساتھ خدا نے مجھے گائیڈ کیا ہے، اور مجھے ایسی باتوں پر اس نے فتح دی ہے. میرے ایمان کو تازہ کر دے، میری جوانی کو، روحانی جوانی کے اندر پھر سے مجھے جوان کر دے. اس نے کہا میں نے کھول دیے ہیں دروازے تیرے لیے، اور پیارے بدروں کو میں نے توڑ دیا ہے، اور ساری رکاوٹوں کو میں نے پیچھے کر دیا ہے. صرف مجھ پر ایمان رکھ اور دیکھ، تیرے لیے بڑے بڑے میں کام کرنے کی قدرت رکھتا ہوں. یہ ایمان آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے، آپ کی آنکھیں دیکھیں گی، آپ کی زبانیں اقرار کریں گی کہ ہمارا یسوع ہی قدرت والا ہے. ہاللیلویا. ایمان یوں ہی چونکہ مجھے بات یاد آتی ہے، کوریا کا بہت بڑا خادم یسوع کے پاس چلا گیا. میرا خیال ہے کہ 15 سال پہلے یا 20 سال پہلے میں نے سنا تھا، جب میں نیا چلا تھا، 12 لاکھ کی کلیسیا تھی اس کی، 12 لاکھ کی. وہ کنورٹ ہوا تھا. دوسری ایک چیئر امریکن اور ایک مجھے ٹیبل چاہیے. کہتا میں جوان بالکل ینگ، 15 یا 16 سال یا 17 سال اس کی عمر تھی اس وقت. کہتا میں نے دعا کی، میں روز ویٹ کرتا خدا جی. اس نے کہا یہ سائیکل تم لے لو. کیا انہوں نے کہا میں کہہ رہی ہوں یہ سائیکل تم لے لو. انداز میرا وہی چیئر اور وہی ٹیبل. میں کیا یسوع ایہی مجھے چاہیے سائیکل اس وقت تو چاہیے کہ پیدل چلتے نا انجیل سناتے اپنا ٹائم بڑا ہو جاتا ہے، تھک جانا. سائیکل تے جلدی پہنچا گا تے تیری انجیل ٹائم نہ سناواں گا. اگو ویژن دیکھو، آگے ویژن کیا ہے، کیوں مانگ رہا ہے، کس مقصد کے لیے مانگ رہا ہے، اس مقصد کے لیے مانگ رہا ہے. اوکے. انہوں نے بیوی کہتی جی ابھی جہاں پر ہم شفٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ اتنا بڑا گھر نہیں ہے تو یہ کرسی ٹیبل وہاں پہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا.
وہ شور کہ نہیں نویں کرسی ہے نواں ٹیبل ہے تیرا دماغ خراب ہو گیا اگے تو سائیکل بھی دے چھڑی ہے اتوں سانو پیمنٹ بھی دینی ہے تو تو کہنے تھی کہ یہ بھی اصا کھڑنا یہ مطلب یہ بھی وہ لے لے اندر میں چپ کر کے کھلو رہا کہ ہوں یہاں کی بحث ہو گئی ہوں کی کریے انہیں کہا نہیں جو مرضی ہو جائے میں کرسی ٹیبل نہیں کھڑنی میں نہیں کھڑنی بس میں کہہ دیتا بس میں فیصلہ سنا دیتا ہے میں کہہ دیتا ہے میں نے نہیں لے کر چاہی اینڈ کی نکلیا وہ کرسی اور ٹیبل بھی یوگے کو دے دی گئی کہ یہ لے جا کہتا ہے اس دن میں نے آ کے اپنے خدا کو کہا یہی ایمان اب میں دنیا تک پہنچاؤں گا اور دنیا کو بتاؤں گا میرے خدا کی مانند کوئی بھی نہیں ہے یہ ہے ایمان اگر آپ کو خدا نے خدمت کے لیے رکھا ہے ایک انڈیا کا پاسٹر ہے بڑی کمال اس نے مثال دی میں بھی آپ کو مثال دوں یار تم دو بچے آؤ نہ کرا ہاں تھی دونوں ہی آ جاؤ یا کچھ نہیں آتا اگے سے آؤ 2 منٹ یہاں پہ کھڑے ہو ایسے آج کل ہو کیا رہا ہے لوگ ایماندار یہ ٹرین ہے نجات کی ایسے چڑھا رہے ہیں اوپر آپ بھی اوپر وہ آپ ہی تھلے ہی ٹرین توڑ پہ دی ہے انہوں نے سمجھ نہیں آتی ٹرین توڑ گئی تو اسی اٹھے جائے گے اپنی خدمت سے پیچھے ہٹ گئے ہیں وہ بھائی صحیح جو ہے نا انداز وہ یہ ہے اوپر کھڑے ہو کر ان کو ٹرین کے اندر آپ ہی بھی بیچی رہنا ہے آپ ہی بھی بیچی رہنا ہے کہ جڑا آپ ہی تھلے رہ جائے 2026 آ رہا ہے اب نیچے والی خدمت نہیں کرنی اب اوپر والی خدمت کرنی ہے ہاتھ پکڑ کر لے کر آنا ہے آمین روح کی نجات کا کام خاندانوں گھرانوں کے اندر لڑائیاں ہیں جھگڑے ہیں وہ ماحول مت پیدا کرے وہ باتیں مت کرے جس کے باعث لڑائیاں ہوتی ہیں جس کے باعث ماحول خاندانوں کا خراب ہوتا ہے جس کے باعث کلیسیا کا ماحول خراب ہوتا ہے ایسی عادتیں ایسی باتیں اپنے اندر سے ختم کرنے کا ٹائم ہے تاکہ روحانی ماحول کو ڈسٹرب ہو تو جدو گھر کا روحانی ماحول خراب ہوتا ہے پھر عجیب ہو جاتا ہے ہر بندے نے اپنے کمرے کی کنڈی لائی نہیں بے یارو مددگار لوا پیا کوئی پتہ نہیں کوئی ہون ڈیا ہے میں چھڈو رہنے دو اور میں اپنے کام نہ کروں لے ایماندار ہے جو گھر کے ماحول کو مسا سے بھر دیتا ہے خدم سے بھر دیتا ہے کلام سے بھر دیتا ہے یہ سب کچھ کون کر رہا ہے شیطان کر رہا ہے لوسیفر اور لکھا ہے شیطان کا تو میرا خیال ہے تھی ہجے بھی نہیں ارادے شیطان کا کام چند نہیں کرنا ہے باقی آنے نے 2026 بھی اونچے نہیں کٹا گے تم شیطان کا جنہیں دن تک پورا نہیں بولو گے شام تک اتنے ہی رکھنا گا تم شیطان کا دیکھے تو بات نکلی ہو مقابلہ کرو تو لکھا وہ تم سے بھاگ جائے مقابلے والے بنے تاریکی کی قوتوں کو کچلنے والے اور ایک اور آپ کو بات تو آپ ہے بھی کچلنے والے لیکن تو کچلن والا ہی سست ہو جائے گا نا پھر تاریکی دیا قوتاں گھروں کے اتنے قبضے کر لینی ہیں پھر بچیاں تے قبضے کر لینی ہیں پھر بچے نہیں جی سن دے ٹہنے ٹہنے نکھے نکھے وہ بھی نہیں پھر سن دے دیکھو بندہ پیا پریشان ہوتا کدی پھر رنج پیا دل پیا پیتا تو کدی ادھر پیا پیتا ہے ہوں کی ڈیا ہے وہ بھائی جب آپ اپنے خدا کی نہیں سنیں گے تو آپ کے بچے آپ کے کیسے سنیں گے جب خدا کے سننے والے بن جائیں گے تو آپ کے خاندان بابرکت بن جائیں گے
हालेलुया।